Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے سورج گرہن ہونے جا رہا ہے۔ یہ سورج گرہن کون سی تاریخ کو ہوگا؟ پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ سورج گرہن کے وقت ہمیں کون سے کام کرنے ہیں؟ حاملہ خواتین ان کے لیے کیا کچھ احتیاط ہے؟ انہیں کون سے کام کرنے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں چھری نہیں ہونی چاہیے، بچے کے اعضاء کٹ جائیں گے، پیدا ہوتے ہی بچے کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے، اگر وہ حاملہ خواتین بیٹھیں گی تو ان کی صورت اچھی نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال 2025 رمضان المبارک میں عید الفطر سے پہلے کون سی تاریخ کو ہوگا؟ پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ سورج کو کیوں گرہن لگتا ہے؟ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اسلام اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سورج گرہن کے وقت ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اور خاص طور پر جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا کچھ احتیاط ہے؟ کون سے کام وہ نہیں کر سکتی اور جن سے ان کے بچے پر اثر ہوگا؟ یہ وہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، یعنی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں سورج کو گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، نماز میں طویل قیام کیا، لمبا رکوع کیا، سجدے کیے۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اور یہ کسی کی موت حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا، بس تم ایسا دیکھو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا دیکھو کہ سورج کو گرہن ہو یا چاند کو گرہن ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، دعا مانگو، نماز پڑھو، صدقہ دو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت مغیرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ کا وصال ہوا تو سورج کو گرہن لگ گیا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو اس لیے سورج کو گرہن ہوا ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی نفی فرمائی کہ سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند یہ اللہ کی دو نشانیوں میں سے دو نشانیاں، جب تم انہیں دیکھو، سورج گرہن کو اور چاند گرہن کو دیکھو تو اللہ سے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھو، صدقہ کرو، یعنی یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اور جب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، نماز پڑھو، توبہ استغفار کرو، صدقہ کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں، اور یہ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، اس سے اپنے بندوں کو ڈرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو سورج کی یا چاند کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے، ان کے لیے یہ عبرت ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی رب ہے، وہ جو حقیقی رب ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کہ یہ کہ سورج کی پوجا کی جائے اور چاند کی پوجا کی جائے۔ اب کہ سورج گرہن کون سی تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، یہ کہاں پر ہوگا یہ سمجھ لیجئے، اور پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا؟ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق 29 مارچ یعنی 28 اور 29 مارچ 2025 1:50 پر سورج گرہن شروع ہوگا اور 5:44 پر ختم ہوگا، اور 29 مارچ کو یہ سورج گرہن ہوگا۔ کون سے ممالک میں دیکھا جائے گا یہ بھی تھوڑی سی تفصیل یہاں پر سمجھ لیجئے کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حاملہ خواتین کے بارے میں 2025 کا پہلا سورج گرہن 29 مارچ کو دیکھنے میں آئے گا۔ یہ جزوی سورج گرہن ہوگا، یہ جزوی صورت میں ہوگا، یعنی کہ مکمل نہیں ہوگا، تھوڑی صورت میں ہوگا۔ یورپی ایشیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور اسی طرح باقی علاقوں میں بھی دیکھا جائے گا، یعنی جزوی صورت سورج گرہن ہوگا۔
یورپ کے کچھ ممالک، ایشیا کے کچھ ممالک، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں دیکھا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت نے اسے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اور بھارت میں اس وقت رات کا ٹائم ہوگا۔ اب کہ حاملہ خواتین جو ہے سورج گرہن میں، ان کے لیے کون سی احتیاط کرنا چاہیے، انہیں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، کن کام سے بچنا چاہیے۔ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ حاملہ خواتین جو ہے سورج گرہن کے وقت آنکھ بند کر کے رہیں، اسی طرح سورج گرہن کے وقت حاملہ خواتین جو ہے اپنے ہاتھ میں چھری نہ لیں، کہ ورنہ ان کے بچے کے اعضاء جو ہیں کٹے ہوئے پیدا ہوں گے۔ اسی طرح حاملہ خاتون جو ہے وہ لیٹ نہیں سکتی، نہ ہی سو سکتی ہے، کہ اگر وہ بیٹھے گی یا لیٹے گی تو اس کے بچے پر اثر پیدا ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، تو ان کی کیا حقیقت ہے، یہ تمام باتیں غیروں سے ہمارے اندر داخل ہوئی ہیں۔ اسلام نے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح کی کوئی بات ہوتی تو حاملہ خواتین کے لیے کچھ احتیاط ہوتی، سورج گرہن اور چاند گرہن کا بچے پر کوئی اثر ہوتا تو آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جس طرح کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، دعا کا اہتمام کرنے کا حکم فرمایا، صدقہ، تکبیرات اور اسی طرح استغفار کرنے کا حکم فرمایا۔ تو اگر اسی طرح کہ حاملہ خواتین کے لیے کچھ احتیاطیں ہوتی تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے۔ غیروں سے ہمارے اندر ایسی چیزیں داخل ہو رہی ہیں۔ مجھے ایک بہت دکھ کے ساتھ ایک بات بتانی پڑ رہی ہے کہ ایک خاتون نے مجھے کال کی اور بتایا کہ میری گھر والے میں حاملہ تھی اور سورج گرہن لگا، تو میرے گھر والوں نے مجھے 3.5 گھنٹے نہ تو سونے دیا نہ ہی بیٹھنے دیا، اور پھر مجھے کہا کہ آپ گھر میں چلتی پھرتی رہیں، کہ اگر آپ بیٹھیں گی لیٹیں گی تو بچے پر اس کا اثر پڑے گا، کہ بچہ جو ہے یہ اس کے ہاتھ کو یا اس کے پاؤں کو یا اس کے چہرے کو کوئی نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح میں 3.5 گھنٹے گھر میں چلتی پھرتی رہی اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ حالانکہ اسلام میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت عورتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کہ اگر اس پر حاملہ خواتین پر کوئی اثر ہوتا کہ وہ بیٹھتی تو اس کے بچے کو کوئی نقصان ہوتا یا سونے سے اس کو نقصان ہوتا، تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے، ہمیں روکتے، اور حاملہ خواتین کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ احتیاط بتاتے کہ حاملہ خاتون جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت نہ بیٹھے نہ لیٹے، لیکن اس کے بارے میں حضور نے کچھ رہنمائی نہیں فرمائی۔ تو اگر ہوتی تو حضور ہماری رہنمائی فرماتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت عورت کے بیٹھنے سے یا لیٹنے سے بچے پر اثر پیدا ہوتا ہے، یا چھری ہاتھ میں لینے سے اس کے اعضاء کٹے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ باتیں جو ہیں یہ غیر مسلم سے ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ تو ہم غیر مسلم نہیں ہیں، ہم اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، اسلام کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں اسلام کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور اسلام نے جو ہمیں احتیاط بتائی ہے کہ ہم صدقہ خیرات کریں، دعا کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں اور زیادہ استغفار کریں۔ تو سورج گرہن کے وقت ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ تو یہ جو غلط رسمات ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.